نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عقیدہ نمبر 78 ہے، دیکھیے، وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ۔ ہم کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ اب یہاں سے تھوڑی پیچیدہ بحثیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل قبلہ یہ شریعت کی اصطلاح ہے، اور ڈکشنری میننگ کیا ہوگا؟ ہمارے قبلے کو فالو کرنے والے اہل قبلہ، یعنی ہمارا قبلہ اور ان کا قبلہ سیم ہے۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے۔ ہمارا قبلہ بیت المقدس بھی تھا، لیکن وہ چند مہینے تھا، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے کوئی عبادت کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہوگا، اور ہمارے قبلے کو اہل قبلہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ قبلے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اہل قبلہ اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں لا کر دیا ہے اس کو مانتا ہے، تو ہم اسے اہل قبلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہل قبلہ کی تعریف ہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ کوئی مسلمان کافر کب کہلائے گا؟ کوئی مسلمان کافر کب کہلائے گا؟ تو کہتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اہل قبلہ ہے، ہمارا کلمہ پڑھتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کرتا ہے، ضروریات دین کو مانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تمام تعلیمات کو قبول کرتا ہے، تو وہ اہل قبلہ میں سے کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمان اہل قبلہ جب کہہ رہے ہیں تو ہم بیسیکلی صحیح العقیدہ مسلمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مسلمان شخص کو ہم کسی بھی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر ہرگز نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ گناہ کرے، جو بھی گناہ کرے، تو وہ پھر بھی مسلمان ہی رہتا ہے، البتہ اسے توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، چاہے تو وہ اپنے فضل سے معاف بھی کر سکتا ہے، یا چاہے تو اس کی گرفت کرے اور اس کو عذاب دے، ٹھیک ہے؟ تو کبیرہ گناہ مسلمان جب کر لیتا ہے تو اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسے کافر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہ جو ہیں یہ سارے کے سارے اسلام میں ہی رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہی رہتا ہے آدمی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، یا زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یا گالی گلوچ کرتا ہے، یا زنا کرتا ہے، یا قتل کرتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اسے ہم کافر نہیں کہیں گے، جب تک کے لیے شرط لگائی دی انہوں نے، ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے۔ کسی بھی کبیرہ گناہ کو اگر آپ حلال سمجھتے ہیں، کوئی بھی شخص اگر کسی گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ حلال نہ سمجھے لیکن وہ گناہ کرتا رہے تو پھر بھی وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے، گناہ کو حلال سمجھنا یعنی جائز سمجھنا، اور دوسری بات ہے گناہ کو خود کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا جائے کیا شراب حلال ہے، وہ کہتا ہے نہیں، شراب تو حرام ہے، لیکن میں پیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص مسلمان ہی رہے گا، لیکن بدترین مسلمان ہے، فاسق فاجر کہلائے گا۔ لیکن دوسرا شخص ہے، وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے لیکن پیا کبھی نہیں ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے کہ شراب پینا جائز ہے، لیکن زندگی میں کبھی نہیں پیا، ایسا شخص کافر ہے۔ کیوں؟ اس پر اتنا سخت حکم کیوں لگا؟ کیونکہ اس نے جو ہے اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھا۔
جو چیز اللہ نے حلال کہی ہے اسے حرام مان لینا یا حرام چیز کو حلال سمجھ لینا، یہ کفر ہے، یہ اس سے قرآن اور احادیث کا انکار لازم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ الگ بحث ہے۔ بحث اصل میں کفر اور ایمان کی تب آئے گی جب وہ اس گناہ کو حلال سمجھے۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دینا بغیر کسی عذر کے، بھائی جو 5 وقتہ فرض نماز ہے اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، بھائی فرض نہیں ہے، پڑھے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک، اگر اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو پھر ایسا شخص کافر ہے۔ بھلے ہی وہ ریگولر نماز پڑھتا ہو لیکن فرض نہیں مانتا ہے تو پھر ایسا شخص کافر ہے۔ تو کوئی بھی گناہ اگر کوئی شخص اسے حلال سمجھتا ہے تبھی اسے ہم کافر کہیں گے، لیکن اگر وہ حلال نہیں سمجھتا، گناہ کو حرام ہی سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے تو فاسق فاجر کہلائے گا لیکن کافر نہیں کہلائے گا۔ اب یہ بحث کیوں لائے امام طحاوی رحمہ اللہ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اہل کبائر کو کافر سمجھتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر سمجھتا ہے، اور وہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لے تو وہ فوراً جو ہے اسلام سے خارج ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا یا زنا کر لیا تو اب وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے اباضیہ فرقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی چند ایک ہیں جو کبیرہ گناہ کرنے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں، جیسے کہ خوارج ہیں۔ خوارج کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر حاکم حکمران جو ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص کافر تو ہے تو پھر واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح جو بھی ان مسلمانوں کو، یعنی کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی مسلمان مانتا ہے تو ان کی نظر میں وہ بھی کافر ہیں اور وہ بھی واجب القتل ہیں۔ تو ہمارے زمانے کے جو خوارج ہیں یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد مسلمانوں کی مساجد میں بھی بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کو خارج از اسلام سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے قتل کو وہ حلال بھی سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنا یہ خود کفر ہے۔ اس وجہ سے خوارج خود کافر ہو جاتے ہیں اس مسئلے کے تحت۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ جو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھے، ان کو قتل کرنے کو جائز سمجھے، وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام کو حلال سمجھا۔ تو یہاں یہ مسئلے کو انہوں نے وضاحت سے سمجھا دیا، وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، ہم ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ہم کسی بھی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے۔ اگر حلال سمجھے گا کسی بھی گناہ کو تو کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں جہالت اتنی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، فرض علوم معلوم نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے نادانستہ طور پر کئی جو حرام چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ، اور ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ایمان والے کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ دیکھو، اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر کوئی آدمی ایمان لا لیا اور ایمان کی حالت میں گناہ کر دیا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ ایمان والا گناہ کرے گا تو اس کو اس کا نقصان ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس کا ایمان اس سے نہیں جائے گا۔ ایمان کی حالت میں گناہ گار گناہ کرنے سے ایمان تو ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ اس بندے مومن کے لیے وبال اور دل کی سیاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور شرمندہ ہو کر اپنے اعمال کو درست کر لیا تو وہ کالا ڈاٹ، بلیک ڈاٹ جو ہے اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو جو ہے وہ ڈاٹ جو ہے ویسے ہی رہے گا، اور مزید گناہ کرتا جائے گا تو اس طرح سے بلیک ڈاٹ بڑھتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، پھر کوئی بھی خیر کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔
اور اگر وہ شخص توبہ کر لے تو وہ بلیک ڈاٹ مٹ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو نور کا سفید ڈاٹ لگ جاتا ہے، تو دل جو ہے دھیرے دھیرے منور ہو جاتا ہے نیکیاں کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، زیادہ نیکیاں کرنے سے جو ہے یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ منور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ و استغفار کا معمول بھی رکھنا چاہیے۔ توبہ و استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ بلیک ڈاٹ دھل جائیں گے، اور نیکیاں کرنے سے نور کے ڈاٹس لگتے رہیں گے، اس طرح سے دل پھر آخر میں منور ہو جاتا ہے پورا، ٹھیک ہے؟ تو آدمی پھر کبھی بھی گناہوں کی طرف اس کا دل جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک قلب مریض، قلب سقیم اور قلب میت، اس کو آپ کہہ لیں، جو جس کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا ہے تو وہ قلب میت ہو جاتا ہے، جس کو چند ڈاٹس لگے ہیں دل کے اوپر تو وہ قلب مریض ہے، اور اگر پوری طرح سے وہ منور ہے تو قلب سلیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کرنا نقصان تو ضرور دے گا، دنیاوی وبال بھی اس پر ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، یہ بھی ممکن ہے، اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، رحمت سے دوری ہوگی، اور قیامت میں بھی پھر اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے پھر ذمے ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا پھر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، تو کیا کرے گا؟ براہ راست پھر جہنم میں ڈال دے گا۔ جہنم میں ڈالے گا تو جہنم میں مسلمان اپنی سزا بھگتیں گے جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے، لیکن بالآخر ایمان کی بدولت انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر واقعی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ وہ گئے ہوں گے تو یہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو بالآخر انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر توبہ کر کے مرا تھا تو اللہ نے توبہ قبول کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اگر اللہ نے فضل فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے دے اسے محشر کے دن اور سیدھا جنت میں ڈال دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ دنیا میں کیے اور دنیا میں اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور پھر جنت میں ڈال دیا، یا جہنم میں چلا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا۔ تو بہرکیف سیناریوز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو نقصان اسے ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان ایمان کے ضائع ہونے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دیگر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ مومن کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ۔ ولا نقول، اور ہم یہ نہیں کہتے لا يضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ نقصان نہیں پہنچاتا ایمان کے ساتھ جو ہے گناہ عمل کرنے والے کو، جس نے بھی اس کا ارتکاب کیا، تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ جو ہے مومن کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ہم نقصان کی کیفیت بتا چکے ہیں، لیکن ہم اسے کافر نہیں مانیں گے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے۔ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکوکار مومنین کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان پر بے خوف بھی نہیں ہیں۔ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ہم جو ہے یقینی طور پر ان کی جنتی ہونے کی گواہی بھی نہیں دیتے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيِّهِمْ، اور ہم گناہگار مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو ہے اللہ کے بارے میں ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید نہیں کرتے۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے امید اور خوف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہ مغفرت کی امید اور عذاب کا خوف۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جب کبھی، اس میں دو طبقے ہیں، محسنین بھی ہیں، نیک متقی پرہیزگار اچھے اخلاق والے اچھے صفات والے جو ہیں،
مومنین ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں درجہ احسان کی وجہ سے محسن بنا دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کی مغفرت فرمائے گا. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم یقینی طور پر کسی بھی شخص کو پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی محسن ہے، کیونکہ محسن بننے کے لیے، یعنی کامل مومن بننے کے لیے بہت سارے لیولز ہیں، درجات ہیں، عبادات، معاملات، اس کی ساری چیزیں جو ہیں پراپر ہونی چاہیے. اس کے اخلاق، اس کا کردار، اور اس کا جو ہے ایمان کے اندر اس کی کوالٹی کیسی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، کیا ہمیشہ ہر شخص کو وہ نفع پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک محسن کی صفات کے اندر آتی ہیں. تو ہم انڈیویجولی ہر پرسن کو تو ایسس نہیں کر سکتے، البتہ ہم جو ہے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بظاہر نیک نظر آ رہا ہے، تو ہم یہ امید کریں گے کہ بھائی یہ آدمی نیک ہے، یہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کے اخلاق اچھے ہیں، عبادت بھی پراپر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ محسن ہو. اور محسن ہے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے. لیکن یقینی طور پر ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی نہیں دیتے. ولا نشہد لہم بالجنہ، کسی بھی مسلمان کو دنیا میں یقینی طور پر آپ جنتی ہونے کا جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں اچھی طریقے سے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی بخشش فرما دے گا اور اسے جنتی بنا دے گا، لیکن ہم یقین سے نہیں بولیں گے یہ آدمی 100% جنتی ہے. آپ نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، کون دنیا سے ایمان سے جائے گا، کون دنیا سے ایمان سے نہیں جائے گا. تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا پھر اللہ کے نبی کو پتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ وحی کے ذریعے نبیوں کو بتا دیتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ بعض صحابہ کے لیے فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی جنتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ عشرۂ مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی سیٹنگ میں، ایک ہی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی. ٹھیک ہے، کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی. پھر اس کے بعد طلحہ، زبیر، سوری عبد الرحمن بن عوف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سعد اور سعید ہیں. تو یہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنتی ڈکلیئر کیا. اس کے علاوہ کئی اور صحابہ بھی ہیں الگ الگ موقع پر جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو تقریباً ایک 40 سے زیادہ صحابہ کی تعداد شمار کی گئی ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا کہ تم جنتی ہو. جیسے کہ اہل بیت ہیں، وہ بھی جنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جن کو 100% حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن نے بتا دیا یہ جنتی ہیں، تو وہ تو جنتی ہیں. ان کے اوپر آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو تو آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، تو اس کی گواہی تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہے، البتہ صرف صفات بیان کی ہیں کہ بھئی جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو آدمی جنتی ہوگا، تو اب وہ کوالٹیز جس پرسن میں ہوں گی تو ہم امید رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کے بنا پر اس کی بخشش فرما دے اور اسے کیا کرے، جنت میں ڈالے. تو امید رکھ سکتے ہیں، لیکن 100% گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ آدمی جنتی ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم کسی گناہ گار کے بارے میں یہ بات دنیا میں طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ جہنمی ہے. جس طرح ہم جنتی ہونے کی گواہی نہیں دیتے، تو جہنمی ہونے کی بھی گواہی نہیں دیں گے جب تک کہ وہ مسلمان ہے. ہم مسلمان کی بات کریں، کافر تو جہنمی ہے. اگر کوئی شخص پرٹیکولرلی کفر کرتا ہے تو اس کفر کو دیکھ کر تو آپ بول سکتے ہیں بھئی یہ کافر ہے، یہ جہنم میں جائے گا، اگر کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا تو. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کافر بعد میں مسلمان ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم. البتہ اگر وہ کفر پر قائم رہا، کفر پر مر گیا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ جائے گا، یہ تو بات طے ہے. لیکن کوئی مسلمان ہے، تو مسلمان
کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اسے جہنمی نہیں کہیں گے کہ دنیا میں یہ آدمی جہنمی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے کہ اس میں جہنمیوں والی صفات ہیں، اس کے گناہوں کو دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو 100% یہ آدمی جہنم میں ہی جائے گا ایسے آپ نہیں بول سکتے کسی مسلمان کو لے کر. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے. اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے. لوگ ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، ہرگز اسے اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے نا امید بھی نہیں کرتے اسے. اگر اس نے بہت زیادہ گناہ کر بھی لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو مایوس بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے مغفرت کی امید دلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جو ہے جنت میں ڈال دے. تو بہت زیادہ گناہ گار ہے آدمی، تو بھی ہم اس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ امید رکھیں گے ہو سکتا ہے اللہ بخشش کر دے. اور بہت زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہے، تو بھی ہم اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ امید رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرما لے، اس کی پکڑ فرما لے، یہ بھی ہو سکتا ہے. پاسبلٹی تو دونوں بھی ہیں، لیکن 100% یقین کے ساتھ ہم کسی کے بارے میں بھی اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. آدمی جو ہے نیکیاں کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا متقی پرہیزگار سمجھ لے کہ آپ سمجھے کہ میں تو اب جنتی میں جانے ہی والا ہوں، میں جنتی ہوں، تو اپنے گمان میں اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہے. کئی ایسے لوگ تھے جو نیک تھے، لیکن مرنے کے وقت ان کا ایمان سلب ہو گیا، اور کئی گناہ گار تھے لیکن مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی اور وہ جنتی بن گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلیں گی، اور جب تک مرا نہیں تو ہمیں نہیں پتا، اور اس نے توبہ کر لی ہے تو ہمیں بھی نہیں پتا، ہے نا. تو اس وجہ سے ہم کسی کے تعلق سے بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے ولا نأمن علیہم، یعنی کوئی نیک آدمی ہے تو ہم اسے امن کیا کہتے ہیں، امن والا ہو گیا، یعنی اب اللہ اس کو عذاب دے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نہیں جانتے، ہو سکتا اللہ کوئی پرٹیکولر گناہ پہ اس کی پکڑ کر کے اس کو عذاب دے دے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو ہم کوئی ظاہر بہت نیک دکھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پر پکڑ کر سکتا ہے. تو اپنے آپ پر بھی یہ بات کی خوف رہنا چاہیے، کتنی بھی ہم نیک بن جائیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کسی بھی گناہ پر ہماری پکڑ کر لے. اور بہت زیادہ گناہ گار بھی ہو گئے تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے، بھائی اتنا گناہ گار ہو گئے اب کیسے معافی ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے یہ اس نے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، کسی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی تیری بخشش نہیں ہو سکتی. جب یہ کہا تو اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، تو 100 پورے کر دیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اسے کوشش تھی کہ کوئی تو بھی سبب ہوگا جس کی وجہ سے میری بخشش ہو سکے. تو اس سے کہا گیا کہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا. جب وہ وہاں گیا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، تو اختلاف اس بات پر تھا کہ یہ آدمی جو ہے توبہ پر مرا ہے یا نہیں، نیکی کے کام پر اس کا اختتام ہوا ہے، انجام ہوا ہے یا نہیں. گناہ پہلے کے بھی تھے لیکن آخری وقت میں اس نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو ہے فرمایا کہ زمین کو ناپو. نیک لوگوں کی طرف اگر اس کا ڈسٹنس کم ہے تو نیک لوگوں میں شمار کرو، برے لوگوں کی بستی کی طرف اگر ڈسٹنس کم ہے تو سمجھ لینا برے لوگوں میں شمار کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے ادھر حکم دے دیا زمین کو کہ وہ ایک بالش سکڑ جائے نیک لوگوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس 100 قتل کرنے والے شخص کی بھی بخشش فرما دی. تو اگر اللہ بخشش کرنے پر آ جائے تو کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اس کو اللہ بخش دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان. لیکن اگر اللہ گرفت کرنے پر آئے تو معمولی سی بات پر بھی گرفت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. ٹھیک ہے، واللہ قوی عزیز. ٹھیک ہے، والامن والایاس ينقلان عن ملة الاسلام وسبیل الحق بینہما لأہل القبلہ. عذاب سے بے خوف ہونا اور معافی سے نا امید ہونا آدمی کو دین اسلام سے خارج کر دیتا. یہ مسئلہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. یہ عقیدے کے اندر یہ ٹاپک کیوں ڈالا گیا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عذاب سے بے خوف ہو جانا
اور معافی سے نا امید ہو جانا آدمی کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں یا فلاں آدمی نے بہت گناہ کیے ہیں اور اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، ایسا یقین رکھنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ وہ کسے بخشے گا کسے نہیں بخشے گا، ہم یقین سے نہیں بول سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ اسے بخشنا چاہے اور تم بول رہے ہو کہ نہیں بخشے گا۔ تو پھر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ تیری بخشش تو نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی جو گناہ گار تھا اس کی بخشش کر دی، اور جس نے یہ کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش نہیں کی۔ سمجھے؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو کوئی نیک آدمی ہے تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں تو جنتی بن گیا، اور بہت زیادہ آدمی کوئی نیک دکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں بولنا کہ بھائی آدمی جنتی ہے اب یہ بے خوف ہو گیا عذاب سے، نہیں، اس طرح نہیں۔ دنیا میں اولیاء بھی جو ہوتے ہیں ہم ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ سے امید ہے کہ چونکہ ان کا ظاہر نیک تھا، انتقال بھی جو ہے نیکی پر ہوا ہے، تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نیکیاں قبول کی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کی ہوگی۔ ہوں قسم کھا کر جس طرح یقین سے بولا جاتا ہے آپ نہیں بول سکتے کسی بھی پرسن انڈیویجول کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی وحی ذریعہ ہی نہیں ہے معلوم کرنے کا، تو ہم کیسے بتائیں گے؟ تو ہم انڈیویجول کو دیکھ کر ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ آدمی تو عذاب اس کو تو ہوگا ہی نہیں، یہ بولنا بھی غلط، اور یہ کہنا کہ بھائی اس کی معافی نہیں ہوگی یہ بولنا بھی غلط۔ تو خوف اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یا اللہ کی معافی سے نا امید ہونا آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے۔ تو کون سی مایوسی؟ وہ مایوسی کہ جہاں پر آدمی نے گناہ کیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، تو یہ والی مایوسی جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اہل قبلہ کے راہ حق اس امید و نا امیدی کے درمیان، یعنی اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کا معاملہ امید اور خوف کے بیچ کا معاملہ ہے، امید اور خوف کے بیچ میں، یعنی کہ نیک اعمال کریں گے لیکن اللہ سے ڈرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے میرے اعمال اللہ قبول کر لے، ہو سکتا نہ کرے، اور گناہ اگر ہو گئے ہیں تو توبہ کریں گے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، جی۔ تو اس طرح سے گناہ کریں گے تو توبہ کریں گے اور توبہ کی امید رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مایوس نہیں ہوں گے، اور گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں، بالکل بھی معافی نہیں ہوگی یا بالکل بھی عذاب نہیں ہوگا، یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں، دونوں کے بیچ میں ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه، اب یہاں اصول بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بندہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کر دے جن کے ماننے کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ایمان کے متعلق جو بھی باتیں عقیدے کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان والا کب بنتا ہے؟ جب عقائد اسلام کو مانے۔ عقائد کسے کہتے؟ عقیدے کی جمع ہے، یعنی وہ باتیں جن کے ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اب عقیدہ ایک دو تو نہیں ہے، اللہ کے بارے میں عقائد ہیں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، حشر کے بارے میں، حساب کے کتاب کے بارے میں، بہت سارے عقائد ہیں۔ تو عقائد اسلام جتنے بھی ہیں ان کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور ان عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ ولا یخرج العبد من الایمان، کوئی بھی بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا الا بجحود ما ادخلہ فی، جب تک کہ وہ اس چیز کا انکار نہ کر دے جس کے ماننے سے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، ایمان کے اندر داخل ہوا تھا۔ تو عقائد اسلام میں سے ایک عقیدے کا بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی کہے کہ ارے میں نے تو باقی ساری چیزوں کو مانا ہے عقیدہ اسلام میں سے، لیکن ایک چیز کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر اس ایک کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر
कोई कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन तकदीर को नहीं मानता, तकदीर कोई चीज नहीं, समझे? तो तकदीर कोई चीज नहीं, अगर उसने तकदीर का इनकार कर दिया तो सिर्फ एक इस चीज के इनकार करने की वजह से काफिर हो जाएगा। उसी तरह वो सब चीजों को मानता है लेकिन किसी एक फरिश्ते या किसी एक रसूल को नहीं मानता, तो उस एक नबी, रसूल या किसी एक फरिश्ते को ना मानने की वजह से काफिर हो जाएगा। तो अकीदे में से कोई भी चीज का अगर वो इनकार करता है तो काफिर होगा। अब अकायद कब बनते हैं? वो दलाइल कतइया जो हैं उनसे साबित होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हर बात जो इस्लाम के अंदर हो वो दर्जाए अकीदे की नहीं होती। इसमें भी एक एक्सट्रीम रवैया मिलता है लोगों का कि बाज आमाले सोलेहा को भी अकीदे का दर्जा दे देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अकायद अलग चीज है, आमाले सोलेहा अलग चीज है, ठीक है? तो कोई पर्टिकुलर आदमी जो है किसी नेक अमल को नहीं कर रहा है, तो उस नहीं करने की वजह से आप जो है उसको जो है इस्लाम से खारिज नहीं मान सकते, क्योंकि हर अहकाम इस्लाम एक जैसा नहीं होता। बाज फर्ज के दर्जे में, बाज वाजिब हैं, बाज सुनन मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा हैं, फिर मुस्तहब हैं, मुबाह हैं, अलग अलग दर्जात हैं। तो हर एक का हुक्म एक जैसा नहीं है। अकीदा वो चीज होती है जिसका मानना फर्ज होता है और जिसके इनकार करने से आदमी काफिर हो जाता है, ठीक है? और हर बात जो है वैसी नहीं होती। बाज जो है अकायद, अकायद इस्लाम होते हैं, और बाज जो हैं मामूलात अहले सुन्नत होते हैं। अकायद अहले सुन्नत अलग चीज है, मामूलात अहले सुन्नत अलग चीज है। मिसाल के तौर पर मामूलात अहले सुन्नत में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ईसाल सवाब वगैरह का मामला है, या कब्रों की जियारत है, या फिर जो है और भी दीगर चीजें हैं जो मामूलात अहले सुन्नत के अंदर आती हैं। तो इस चीज के इनकार से आदमी काफिर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता हम ये बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये मामूलात अहले सुन्नत को नहीं मानता, तो अहले सुन्नत के अहले सुन्नत से खारिज है, मामूलात अहले सुन्नत को नहीं मानता। लेकिन आप काफिर नहीं कह सकते इन बातों की वजह से, क्योंकि उसका दर्जा अकीदे का लेवल का नहीं है। ये जो बातें हैं ये अकीदे की दर्जे की नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहे कि भाई मैं दरगाह नहीं जाता और मैं जाऊंगा भी नहीं, अगर कोई ये शख्स कहता है और जिंदगी भर नहीं गया, तो इस ना जाने की वजह से उसे हम जो है बिदअती, गुमराह, काफिर कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये बात अकीदे के दर्जे की नहीं है। हम्म अकीदे की दर्जे की कब होगी? जबकि वो कब्रों की जियारत का ही इनकार कर दे, तो फिर अहादीस सहीहा का इनकार आएगा। वो कहेगा कि भाई मैं जाता हूँ लेकिन मैं उस मकसद से नहीं जाता, कब्र को देख जियारत के लिए जाता हूँ, तो ठीक है। या फिर कभी नहीं भी जाता है तो भी हम उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुस्तहबात में से है। कब्रों की जियारत करना क्या है? ये मुस्तहब चीजों में से है। तो किसी पर इंडिविजुअल को आप फोर्स करके नहीं कह सकते इस मामले में, ठीक है? याद रखना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इसीलिए हमें ये मालूम करने की जरूरत है अकायद अहले सुन्नत क्या है और मामूलात अहले सुन्नत क्या है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। कई किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, अकायद के ऊपर तो मिलती है, मामूलात अहले सुन्नत पर भी किताबें मिलती हैं, तो उसे आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें मामूलात अहले सुन्नत में। और अगर वो मामूलात अहले सुन्नत में है तो उसके ऊपर लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता, याद रखें। और उस बेसिस पे किसी को जो है काफिर नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर मीलादुन नबी है, मीलादुन नबी को सेलिब्रेट करना जो हमारा मुरव्वजा तरीका है, तो ये जो है मामूलात अहले सुन्नत में से है। लेकिन अगर कोई शख्स मीलादुन नबी को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करता जिस तरह हम करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी जो है गुमराह है, नहीं नहीं बोल सकते। बल्कि अगर वो कहता है कि भाई मुझे हुजूर अलैहि सल्लम की विलादत की खुशी ही नहीं है, अगर ये कहता है तो फिर तो वो मुसलमान ही नहीं है, ठीक है? आप समझ रहे हैं? ये दर्जा लेवल अकीदे का बनेगा। लेकिन वो कहेगा कि भाई मिलादुन नबी मैं उस तरह नहीं मनाता जिस तरह तुम मनाते हो, मैं उन्हें मिलाद की तो खुशी तो है लेकिन मैं मनाऊंगा नहीं जैसे तुम मनाते हो, तो ठीक है बाबा, उसकी अपनी मर्जी। अब ये दर्जा अकीदे की ना रही बल्कि ये मामूलात अहले सुन्नत की बात आ गई। समझ रही ये बात? तो हमेशा अकायद अहले सुन्नत को अलग रखें, मामूलात अहले सुन्नत को अलग रखें,
اور ان دونوں کی وجہ سے جو ہے کنفلکٹ نہ پیدا کریں، تو ایکسٹریم رویہ نہیں آتا اور آدمی ایک دوسرے کے اوپر مسلمانوں کو تانے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ چلیے، آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔